بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ بیت المقدس کی اول تباہی کے وقت جب بخت نصر کو اللہ تعالیٰ نے اسی ایسٹ ویسٹ کوریڈور کے لالچ میں اس وقت کی مسلم امت یہود کی برائیاں دیکھتے ہوئے ان پہ نافذ کیا تھا، اور وہ اپنے ساتھ فارس کے حکمران سخاریب کو بھی لے کر آیا تھا۔ اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں اس نے بیت المقدس یعنی اس وقت کی امت مسلمہ یہود کا ٹیمپل 1 جو سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنائی تھی اس کا بالکل نام و نشان ختم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تورات اس وقت کی گم ہی آج تک نہیں ملی کہ وہ کہاں ہے، جو کہ اصل تورات تھی۔ تابوت سکینہ کو بھی وہ اٹھا کے لے گیا، کیونکہ یہود جس جنگ میں بھی تابوت سکینہ کو اپنے آگے رکھتے تھے یہ جیت جاتے تھے۔ 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا اور 6 لاکھ یہودیوں کو وہ اپنے ساتھ غلام بنا کر لے گیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ 70,000 یہود کے جوان بیت المقدس کے صحن میں بخت نصر نے قتل کیے تھے، اور اس وقت کے نبی حضرت ارمیہ علیہ السلام کو یہود نے خود جیل میں ڈال رکھا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب پہلے ارمیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ان کو ڈرایا تو انہوں نے مان لی، اور اس وقت کے یہود کے بادشاہ خزقیل نے حضرت ارمیہ علیہ السلام سے کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں عذاب نہ بھیجیں، کیونکہ تب بخت نصر سرحدوں کے اوپر خون ریزی شروع کر چکا تھا۔ لیکن جب وہ حالات ٹل گئے تو یہ دوبارہ اپنی حرکتوں پر آ گئے، اور اب کی باری ارمیہ علیہ السلام کو ہی قید میں ڈال دیا۔ جب عام عوام کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو عام عوام علماء سو کو علماء حق ماننا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ انہیں یہ بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے کہ ہماری غلطیاں ہمیں کوئی نہ بتائے، بلکہ جو غلطیاں بتانے والے ہیں ان کو غلط کہنا شروع کر دو، اور انہیں ہی عذاب کی اصل وجہ بتانا شروع کر دو۔ تم دین کی اصل ہم تک پہنچنے نہیں دیتے، جبکہ وہ بیسک غلطیاں جو سب کو پتہ ہوتی ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، بد نظری نہیں کرنی، حرام تعلقات نہیں بنانے، گانا بجانا، فحاشی، ناپ تول کی کمی، چوری چکاری، یہ سب کچھ عام عوام کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت کے نبی حضرت ارمیہ علیہ السلام قید میں تھے، اور جو نبیوں کے اولاد بخت نصر قیدی بنا کر لے کے گیا ہے ساتھ، ان کے بارے میں حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے 7,000، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کی اولاد میں سے 11,000، یعقوب علیہ السلام کے باقی بیٹوں کی اولاد میں سے عیشا، یہ شین کے ساتھ ہے، ان کی اولاد میں سے 8,000، یستاخرین کی اولاد میں سے بھی 8,000، دان کی اولاد میں سے 14,000، زبالون اور نفتالی کی اولاد میں سے بھی 14,000، اور زبالین کی اولاد میں خاص جو نوجوان تھے وہ بھی 2,000، روبیل اور لاوی کی اولاد میں سے 4,000، اور باقی جو ایسے خاندان تھے جو کہ نبیوں کی اولاد میں سے تھے ان میں سے بھی 12,000 کو وہ قیدی بنا کے لے گیا تھا۔ خدا را اس چیز کو یاد رکھیے کہ بخت نصر کے نزدیک یہ اکنومیکل وار تھی، اور یہودیوں کے لیے یہ ریلیجیس وار تھی، اور اس وار میں ان کے خلاف اللہ تھے، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے۔ اور یہاں پہ اس جنگ کو ٹالنے کا یا فتح کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، اللہ کی دوبارہ مان لینا۔ یہ پہلی چیز ہے جو کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے اسباب آتے ہیں۔ غزوہ بدر میں اللہ کی مانی ہوئی تھی، 7 جو اسباب تھے ان کو اپنا لیا گیا، بلکہ بہترین مثال غزوہ حنین ہے۔ تعداد میں زیادہ ہیں لیکن یقین اللہ سے ہٹ کے اسباب پر آ گیا تو الٹا نقصان ہونے لگ گیا۔ پھر جیسے ہی وہ حصہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شامل تھے، جن کا یقین اللہ کی ذات پہ تھا، اپنی تعداد پہ اور اسباب پہ نہیں تھا، وہ علیحدہ ہوئے، اور یہ مرکزی حصہ دوبارہ سے حملہ آور ہوا، فتح حاصل ہو گئی۔ یہ کیوں ہوا اور تاریخ میں یہ نوٹس کیوں کروایا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مجھے اور آپ کو اس چیز کا پتہ ہو کہ سب سے پہلا کام اللہ سے اپنے تعلقات کو استوار کرنا ہے اور اپنی خواہشات کی غلامی کو چھوڑنا ہے۔